لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجیے. تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 257، سنن نبی داؤد میں 748، سنن نسائی میں 1058 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، ان چاروں مین کتابوں میں. اور مزے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے. وہ خود کیوں نہ عمل کرتے پہلے؟ چاروں یہ سب مانتے ہیں. اگلے دن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا امام ترمذی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور کتب ستہ کے سارے اماموں کے انہوں نے نام لیے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. میں نے کہا شکر ہے یہ مان گئے، تو اب ترمذی والی روایت کا کیا بنے گا اور ابو داؤد والی روایت کا کیا بنے گا جب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. پھر چوہا چھوڑا ہوا نہیں وہ شافعی ہوتے تھے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کر رہا ہوں جن لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہتان باندھا کہ وہ شافعی تھے، وہ امام کا نام لیں کسی کہ اس کے مقلد تھے، اس امام کے خلاف میں مسئلہ نکال کے بتاؤں گا صحیح بخاری سے. 300 مقامات پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا ہے امام بخاری نے، اور کہتے ہیں شافعی ہیں. امام شافعی کے رد پہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے وضو کے چیپٹر میں کہ امام شافعی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر آئے کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے. مقلد ہوتے تو اندھے مقلد ہوتے، پھر وہ ہر امام کے خلاف انہوں نے مسئلہ لکھا. یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے. اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا. یہ آتا ہے جناب، شروع میں بلند کیا، بس اتنے الفاظ. یہ ایک لائن کی حدیث ہے، اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں، جلسہ استراحت والا مسئلہ، ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ، اور کتنے مسائل ہیں. یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے. نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے. امپلائڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے، ہم مانتے ہیں. اچھا، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے. میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں، جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 255 اور 256. اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رفع الیدین والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، ابن عمر والی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر، یہ ذرا نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں، سیدنا علی، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا مالک ابن حویرث جن کے نام میں آلریڈی بتا چکا، سیدنا انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سید، سیدنا سہل بن سعد، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا عمیر لیثی رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں، جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے. آگے سنیں. اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے. ان صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے. صحابہ کا نام، ایک ایک صحابی کا نام لیا. آگے سنیں. پھر تابعین میں سے امام حسن بصری، امام عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے. انہوں نے ایک تابعی کا نام لیا، لہذا عطا بن ابی رباح خود بھی تابعی ہیں. ان کو دیکھا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعی ہیں. اور خود کشف المحجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری صاحب نے تبع تابعین والے چیپٹر میں ان کو مینشن کیا. امام طاؤس، امام مجاہد، امام نافع، امام سالم بن عبداللہ، امام سعید بن جبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے. اب اماموں کا سنیں آگے تبع تابعین میں. امام مالک پہلے نمبر پر،
اب مشہور ہے جی وہ مالکی بھی نہیں رفع یدین کرتے. وہ کہتے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ دے. تو نے کہا جی دو کرتے نا دو نہیں کرتے. امام مالک امام حنیفہ نہیں کرتے اور امام شافعی احمد بن حنبل کرتے ہیں. جھوٹ، تاکہ ہم بھی کسی کھاتے میں اٹیچ ہو جائے. اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہے. امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام لیا امام ترمذی نے. امام مالک، امام معمر، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. لو جی، اور اگے پھر انہوں نے قلعہ ٹھوکیا. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکا انہوں نے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی، جو ہم پہلے سن چکے شروع میں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. لو جی، کام بھی سیدھا ہو گیا. ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر.